تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، جب بھی اس قسم کے معاملے ہوتے تو کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مشورہ کرتے تھے. اور یہ بہت اہم نکتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مومن آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور مشورے میں فائدہ ہوتا ہے، خیر ہے. استخارہ اور استشارہ دونوں فائدے کی چیزیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. استخارہ اور استشارہ دو الفاظ یاد رکھیے. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کرنا، نماز استخارہ پڑھنا، میں بھی بتاؤں گا اس کو. استشارہ عربی میں کہتے ہیں مشورہ طلب کرنا کسی سے. کوئی معاملہ ہو تو اس میں پوچھنا کسی سے، بھئی کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں. استخارہ اور استشارہ دونوں مفید ہیں اور دونوں شرعی طور پر ثابت ہیں. استخارہ کے بارے میں حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرے، دیکھیے ارادہ کرے لفظ ہے اذا ہم احدکم بامر. عام طور پر استخارہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی اگر ڈاؤٹ ہو تو استخارہ کرو، ہے نا پوائنٹ. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو اگر شک ہو کہ کروں یا نہ کروں، امتحان دوں یا نہ دوں، بچی کا رشتہ اس گھر میں طے کروں یا نہ کروں، سفر کروں یا نہ کروں، دکان کھولوں یا نہ کھولوں، بزنس کروں یا نہ کروں، تب استخارہ کیا جاتا ہے. لیکن طے ہے ایک چیز کہ مجھے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، مجھے اس کالج میں اپنے بچے کو پڑھانا ہے، یا مجھے یہ جاب کرنی ہے، طے. تب استخارہ نہیں کرتا ہے آدمی، کیونکہ بھائی مجھے ارادہ ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے. یہ غلط ہے. استخارہ دونوں صورتوں میں کیا جائے گا. اگر آپ نے طے کر لیا ہے کسی کام کے بارے میں، یا کسی کام کا پختہ ارادہ آپ نے کر لیا ہے، تب بھی استخارہ کریں گے. یا آپ کو آپ پس و پیش میں ہیں یا ڈاؤٹ فل ہیں کہ کروں یا نہ کروں جاب، تب بھی کریں گے. پہلے ہم نے حدیث میں پڑھا اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی ارادہ کر لے تو 2 رکعت پڑھے من غیر الفریضہ، فرض نہیں، فرض کے علاوہ. فرض تو معروف ہے، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے. اور یہ 2 رکعت ممنوع اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے. ممنوع کون سے اوقات ہیں جو نماز پڑھنا منع ہے؟ 5. باتوں میں بات نکل رہی ہے، فائدہ ہے نا. چلیے، 5 وقت نماز پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا منع ہے. میں بتایا تھا شادی، ہاں بتایا تھا نا. دوہرا دوں یا چھوڑ دوں؟ چھوڑ دیں، دوہرا دیں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں نا. نمبر 1، نماز پڑھنا کب منع ہے؟ جب سورج نکل رہا ہو. نمبر 2، جب سورج ڈوب رہا ہو. نمبر 3، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کا وقت. نمبر 4، عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کا وقت. نمبر 5، زوال کا وقت، جب سورج سر پر ہو. ظہر سے پہلے 10 منٹ، ظہر کی اذان سے پہلے جو 10 منٹ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے وہ. یہ 5 اوقات نماز پڑھنا منع ہے. تو نفل یہ استخارہ کی نماز ان اوقات میں نہ پڑھی جائے. اس کے علاوہ کبھی بھی پڑھیے آپ، صبح 10 بجے 11 بجے پڑھیے، رات میں 12 بجے پڑھیے، 1 بجے پڑھیے، ظہر اثر کے درمیان کبھی بھی پڑھیے، مغرب عشاء کے درمیان پڑھ لیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. اس کے بعد ایک دعا آئی ہے جس کو دعا استخارہ کہتے ہیں. حسن مسلم اردو میں دعاؤں کی کتابوں میں عفواً یہ دعا موجود ہے. اللہم انی استخرک بعلمک واستقدرک بقدرک. لمبی دعا ہے، جس کو یاد ہے یاد ہے، جس کو یاد نہ ہو دیکھ کر پڑھے. اور یاد کرنا مشکل نہیں ہے. اسکول میں کالج میں کیا کیا یاد کیے، تو دعا یاد کرنا کیا مشکل ہے. 4-5 لائن کی دعا یاد کر سکتے ہیں. چلیے، دعا استخارہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کیے. ٹھیک ہے، جو کام کرنا ختم. اب اگر وہ کام آپ کے لیے خیر ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ وہ کام تکمیل تک پہنچا دے گا، وہ کام ہو جائے گا. جیسے جاب کے لیے آپ نے استخارہ کیا تو جاب مل جائے گی آپ کو، ختم. کال آئے گی، بولیں گے چلیے فلاں ڈیٹ سے آپ جوائن کیجئے، آپ کا میٹر سٹارٹ. جو بولتے ہیں لوگ میٹر سٹارٹ، میٹر بند بولتے ہیں نا. بھائی وہی ورڈز یوز کرنا چاہیے جو آج کل بولتے ہیں، لوگوں کو جلدی سمجھ میں آئے گا.
ٹھیک ہے؟ اگر اس کام میں اس جاب میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جاب آپ کو نہیں دلائے گا. کال آئے گی بھائی سوری وی کانٹ ٹیک یو، یا جو بھی ہے سوری کا میل آ جائے گا بھائی کہیں اور آپ دیکھ لیں، ہم آپ کو نہیں لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے لیے اس میں خیر ہے، کیونکہ آپ نے جو دعا کی استخارہ کی، ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا اے اللہ یہ کام جس کے لیے استخارہ ہے میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے انجام کار کے لیے بہتر ہو، اس میں خیر ہو، فائدہ ہو، تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے. پھر آسان کرنے کے بعد اس میں میرے لیے برکت تو نازل فرما. اگر یہ کام میرے لیے یا میری آخرت کے لیے، میرے انجام کے لیے بہتر نہ ہو، نقصان ہو، تو اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے. آپ نے مانگا ہے اللہ سے، اور جہاں خیر ہے وہاں مجھے پہنچا دے. تو وہ جاب اگر آپ کے لیے خیر ہے تو جاب ملے گی، خیر نہ ہو. یہ ہے خواب نہیں آتا، خواب نہیں آتا، اشارے نہیں ملتے، دکھتا نہیں کچھ بھی، کیونکہ استخارہ میں دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، ہو جاتا ہے جو ہونا ہے. آپ نے اللہ سے مشورہ کیا ہے تو خیر ہو تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، شر ہو تو وہ کام اس کام سے آپ کو دور کر دیا جائے گا، وہ خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. جاب ملی تو کیا مطلب؟ استخارہ کیے، جاب مل گئی، سٹارٹ ہو گئی جاب، میٹر سٹارٹ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے اس میں خیر ہے. وہ جاب نہیں ملی، آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو روک دیا گیا اس سے، ختم، وہ آپ کے لیے خیر نہیں تھا. یہ ہے استخارہ. اب عام طور پر جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں، رات میں پڑھنا، سو جانا، سوچتے ہیں. اب عام طور پر ایک چیز ہے، آدمی جو سوچتا ہے خواب بھی آتا. آپ سونے سے پہلے ہوتا ہی ہے، ڈسکس کیجئے کسی موضوع پر. جیسا کوئی کھیل دیکھ کر سو رہا ہے تو خواب میں میچ ہی اس کو نظر آ رہا ہے. یا عام طور پر جو باتیں خامے وخامے کی باتیں چل رہی تو خواب میں خامے وخامے نظر آئیں گے. ہوتا ہے بھائی، آتا ہے. کسی گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ ہو، وہی ڈسکس تو رات میں وہ دیتا میری بھی شادی ہو گئی، مجھے بھی دولہا بنایا گیا، ایسے خواب دکھتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے، اضغاث و احلام ہوتے ہیں. انسان سوچتا ہے تو سو جاتا ہے تو وہ چیزیں آ سکتی ہیں خواب. اب خواب پڑتا ہے تو ارے میں خواب آ گیا، ختم، اب اشارہ مل گیا. ارے کون خواب، کہاں کا اشارہ؟ خواب انبیاء کے سچے ہوتے ہیں بھائی، خواب میں اشارے انبیاء کو ملتے ہیں، حکم اللہ انبیاء کو دیا جاتا ہے. آپ کو کہاں سے اشارہ مل گیا؟ کس نے اشارہ دے دیا؟ نہیں، بیکار باتیں ہیں سب. خواب سے استخارہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹو بی فرینکلی، کلیئرلی، خواب سے استخارہ کا کوئی دور دور کا کنیکشن کا سی بھی نہیں ہے، تعلق کا تانی ہے. ٹھیک ہے، خواب ایک الگ چیز ہے، استخارہ ایک الگ چیز ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلاتے تھے، سکھاتے تھے، ایسے استخارہ سکھاتے تھے کہ ہر چھوٹی چیز کے لیے استخارہ کیا کرو. ایک دوسری چیز استشارہ. اللہ نے قرآن میں، جیسا کہ میں نے آیا تھوڑی دیر پہلی، امرہم شورا بینہم، وہ مومن آپس میں مشورہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے صحابہ سے جنگوں میں. آپ دیکھیں قیدیوں کے معاملے، مشورہ کیا کرنا، بولو. قیدی جیسے اس سے پہلے بتایا ہم نے بہت ساری جگہوں، اور مشورہ کرنا جنگوں میں کیا کریں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین، زیادہ دانشور، زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں تھا. نہ ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے. سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں، آپ پڑھیں تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت معلوم ہوتی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، کتنے ذہین، ہمارے دور اندیش ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دور کی سوچنے والے. اس کے باوجود اپنے سے چھوٹے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب مشورے میں خیر ہے. اس کا مطلب مشورے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. یہاں پر ہم بڑی بڑی پلاننگ کر لیتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے. بچی کی شادی طے کرتے تھے، بعد میں اہل علم سے یا ذی شعور لوگوں سے جو ہے اہل الحل والعقد سے مشورے نہیں لیتے. بعد میں بیٹی کے پرابلمز،
بھئی آپ نے مشورہ کیا تھا استخارہ. استخارہ کس کو بولتے استخارہ؟ نہیں معلوم استخارہ. اچھا وہ جو دیکھتے ہیں جو خواب آتا ہے, نہیں کیا تھا, نہ خواب آیا, مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے بیچارے کو. مشورہ کیے کسی سے, اور گھر میں پوچھا تھا بیگم سے, کیا بولتے بیگم دیں گے نہیں دیں گے بچی کو؟ بیگم بولے ہاں اچھے دکھ رہے لوگ, دے دو, دے دیے. بیوی سے مشورہ کیے. ارے آپ دونوں کسی عالم سے, کسی دانشور سے, کسی فہیم سے, عقل مند سے, سمجھدار آدمی سے مشورہ کرتے. آپس میں گھر میں بچوں بیٹے بیٹیاں ماں باپ پیرنٹس مل کے مشورہ کر لیے, بچی کی شادی کر دی. کتنا بڑا سٹیپ اٹھا دیے اور مشورہ تک نہیں کیے, بعد میں خسارہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. یہاں یہ پوائنٹ ہے ہمارے لیے. ہم یہ شادی ہو یا جاب ہو, بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہو, کوئی بھی, اور اہل علم سے مشورے کریں. مشورے میں خیر ہے. آپ سٹیپ کیسا اٹھا دیے ہو؟ 10 لاکھ روپے ڈال کے دکان سٹارٹ کر دیے. پوچھے کسی سے اس جگہ پر اس مارکیٹ میں یہ دکان چلے گی نہیں چلے گی, پوچھنا چاہیے تھا نا. اہل علم سے مشورہ کیے, گاڑی لے لیے, بڑی گاڑی خرید لیے. کیا گاڑی خریدنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ مشورہ لیے نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے آج ہماری کہ ہم زندگی میں ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جو ضروری ہیں ہماری زندگی میں, کرنے چاہیے, لیکن مشورے نہیں لیتے ہیں. مشورے لینے چاہیے. مشورے میں خیر ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے مشورے میں. مومن مشورہ لیتا ہے, یاد رکھیے. مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں مشورہ لوں, بھائی میرے پاس عقل ہے, دماغ ہے, میں سمجھتا ہوں, اچھے برے کی تمیز ہے میرے پاس. نہیں, آپ بے شک ذہین ہیں, پھر بھی مشورہ لیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے, مشورے میں خیر. پھر ایک آخری بات, مشورہ کس سے لینا چاہیے, یہ بھی اہم پوائنٹ. پاگلوں سے مشورہ مت لیجیے, بیوقوفوں سے, نالاقوں سے مشورہ مت لیجیے, صرف عورتوں سے مشورہ مت لیجیے. صرف بول رہا ہوں میں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں سے نہیں لینا مشورہ, صرف عورتوں سے بول رہا ہوں میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی مشورہ لیجیے آپ, جو اہم امور ہے زندگی کے. واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, واللہ کہہ رہا ہوں میں, مشورہ لینا ایک اچھی صفت ہے جو ہم زندگی میں چھوڑ دیے ہیں. یہ سیرت کے اصول میں اہم اصل ہمیں ملتا ہے واقعات میں کہ جنگ ایک معمولی چیز ہے. بتائیے مجھے آپ, کتنی بڑی چیز ہے بھائی. جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے جنگوں میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم معاملے میں مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے, اور دیکھیے یہاں غزوہ خندق میں وہی ہو رہا ہے جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں. لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ مشورے کریں گے, اہل علم سے مشورے کریں. اللہ جزائے خیر دے. بعض لوگ فون کرتے ہیں, مشورے لیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے, ان کو صحیح مشورے ملتے ہیں. علماء ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ پوچھیں, ارے مولویوں سے کیا پوچھنا ہوئی ہم, ارے مولوی ہی ان سے پوچھنا, ان کو ہی معلوم ہے صحیح کیا ہے. آپ دنیا دار سے پوچھیں گے, غنڈے سے پوچھیں گے, مشورہ لیں گے, بھائی بچی کو دوں نہ کو دوں, کون ہے, ہاں لگا ہمارے کو ہفتہ دیتے رہتے, دو بچی دے دو. کیا ہے نہیں, وہ ہمارے پاس ہی آتے رہتے, ہمارے پہچان والے ہیں وہ لوگ, دے دو بچی کو. ارے بھائی سے مشورہ کیے کہ بچی دینا نہیں دینا ان کو. علماء سے مشورہ کرو, وہ صحیح دیں گے, وہ آپ کو گائیڈ ایک بہترین راستہ بتائیں گے. واللہ کہہ رہا ہوں میں. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں جو ہے اس چیز کو ایک اصول بنائیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں, بڑے کام نہیں, چھوٹے کام بھی. آپ کو گھر لینا ہے, کرایہ پہ کسی ایریا میں گھر لینا ہے, کون سے ایریا میں لینا, کتاب خریدنی ہے, بڑا کام ہے کوئی, اپنی جگہ بڑا کام ہے, لیکن ہمارے لوگوں کی نظر میں بڑا کام نہیں ہے. ایک کتاب خریدنی, ایک کتاب, کون سی کتاب خریدنا, مشورہ کیے کبھی علماء سے؟ شرکیہ کتاب اٹھا کے گھر میں لا کے رکھ لیے. آپ اپنے گھر میں جو کتابیں اس وقت رکھے ہوئے ہیں, ان کتابوں کو آپ نے خریدا ہے دکانوں سے, چاہے وہ اپنے ملکوں میں خریدا ہو یا کہیں اور خریدا ہو, آپ نے مشورہ کیا نہیں, کیا نا. تو آج